پاکستان کے واضح اور دو ٹوک موقف کے باوجود بار بار اسرائیلی صحافی پاک اسرائیل تعلقات کے حوالے سے بے بنیاد خبر جاری کرتے رہتے ہیں اور بار بار اس پر تنازع اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس بار پھر وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری کا دورہ اسرائیل کی خبر جاری کی گئی، جس کی تردید بھی آ گئی۔ وہ تردید تسلیم، لیکن پھر بھی کچھ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ اس بات کا جواب تلاش کیا جانا ضروری ہے کہ کیا ایک اسرائیلی طیارے کی پاکستان آمد و رفت کا جو ریکارڈ سامنے آیا کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے لکھا ہے کہ زلفی بخاری نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا اور یہ خبر اسلام آباد کے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے دی گئی ہے۔ زلفی بخاری نے ان خبروں کی تردید بھی کی ہے کہ بیرون ملک قیام کے دوران انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کی خبریں بے بنیاد ہیں اور گمراہ کن۔ اسرائیل کا ایسا کوئی دورہ نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف بھی تردید کر چکے ہیں۔ زندگی میں کبھی اسرائیل نہیں گیا، اور اگر کوئی میرے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے وہ مجھے گوگل کر کے دیکھ سکتا ہے۔ میرے پاس سوشل میڈیا اور میرے جو چھپے ہوئے آرٹیکلز ہے ٹاپ یو کے پیپرز کے اوپر، جتنا میں اسرائیل اور کے خلاف اور فلسطین کی کے حق کی بات کرتا ہوں۔ اپوزیشن ان خبروں کی وضاحت مانگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی زلفی بخاری کے مبینہ دورہ اسرائیل کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ کیا، جبکہ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے طنز کیا ہے کہ زلفی بخاری رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے اسرائیل گئے تھے۔ کلیم کیا جا رہا ہے اس انڈیویجول سے کہ وہ نہیں گیا، اگر نہیں گیا تو ان ڈیٹس کا جہاں الزام لگ رہا ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹ کوئی جہاز ادھر سے اٹھ کے دوسرے ممالک میں جا کے وہاں اسرائیل پہنچا، تو بڑا آسان ہوگا خاص طور پہ حکومت کے لیے کہ وہ اس جہاز کا جو ڈیٹیلز ہے، جو فلائٹ مینیفیسٹ ہے، وہ قوم کے سامنے لے کر آئے۔ میں نے پتہ کرایا یہ جو آپ کا وہ گئے تھے ادھر یہ رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے کے لیے حقیقت اسرائیلیوں کو، باقی ان کو آتا کیا ہے ملک کے بارے میں۔ بلال بھٹو نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ایک اور میٹنگ کے بارے میں بھی علم ہے جس میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف بھی شامل تھے، جبکہ معید یوسف نے بھی اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو ان کی کبھی اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقاتیں ہوئیں، نہ انہوں نے کبھی اسرائیل کا دورہ کیا۔ میرے پاس ویسے جو انفارمیشن ہے وہ اس جہاز کے حوالے سے نہیں تھا، وہ جو آپ ذکر کر رہے ہو وہ دوسرا ملاقات ہے۔ ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی وہ یو ایس آئی پی سے آیا ہوا ہے اس کا ملاقات ہے، اس پہ بھی ہمارے بڑے سنگین سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ دوسرا جہاز جو نومبر پہ پہلے پاکستان سے باہر جا کے پھر آکر جا کے وہاں اسرائیل میں 10 گھنٹے کا تک تھا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل سے متعلق خبر آئی۔ اس سے پہلے دسمبر 2020 میں یہ خبر اڑائی گئی تھی۔ نور ڈہری نامی ایک شخص نے 15 دسمبر 2020 کو ایک ٹویٹ کیا کہ ٹویٹر پر پروفائل پر خود کو ایک برطانوی تھنک ٹینک کا ڈائریکٹر ظاہر کیا۔ اس نے لکھا کہ 20 نومبر کو برطانیہ سے تل ابیب جانے والی پرواز میں ایک پاکستانی بھی سوار تھا۔ وہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کوئی مشیر ہے اور اس سے وزیر اعظم کی ایما پر اسرائیل سے سیاسی اور سفارتی مذاکرات کا پیغام پہنچایا۔ اس ٹویٹ کے بعد اسرائیلی اخبار اسرائیل ہوم نے بھی خبر دی کہ ایشیا کے ایک بڑے مسلمان ملک کے رہنما کے سینئر مشیر نے تل ابیب کا دورہ کیا اور حکام سے بات چیت کی۔ تب بھی ان مبہم خبروں کے تانے بانے زلفی بخاری سے جوڑے گئے تھے۔ اس طرح کی خبریں ایوی شراف کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کی جاتی ہیں۔ یہ شخص اپنے ٹویٹر پروفائل میں خود کو اسرائیلی اخبار ہیرٹس کا صحافی یا ایڈیٹر کہتا ہے۔ اکتوبر 2018 میں ٹویٹ کی تھی کہ ایک اسرائیلی طیارہ اسرائیلی دارالحکومت سے اڑا، پھر اردن کے دارالحکومت عمان سے ہو کر پاکستان آیا۔ یہ طیارہ اسلام آباد سے 10 گھنٹے تک رکا اور پھر وہیں چلا گیا جہاں سے واپس آیا تھا۔ ایوی شراف نے جہازوں کی نقل و حرکت بنانے والی ویب سائٹ فلائٹ رڈار 24 کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے، جن کے مطابق جہاز کی لوکیشن عمان سے سعودی عرب پھر خلیج عمان تک موجود رہی، لیکن رات 11 بجے خلیج عمان سے ٹریکنگ غائب ہو گئی۔ اس کے 1 گھنٹہ بعد یہی جہاز اسلام آباد کی فضائی حدود میں نظر آیا، پھر اس کی ٹریکنگ غائب ہوئی۔ 10 گھنٹوں بعد اسلام آباد سے جہاز کا ٹریک ایک بار پھر سامنے آیا جو عمان کے راستے اسرائیل پہنچا۔
ناظرین، ایوی شراف یہ بھی کہتا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ جہاز نے اسلام آباد میں ہی لینڈنگ کی۔ ان ٹویٹس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے باقاعدہ تردید جاری کی تھی کہ کوئی اسرائیلی طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترا۔